سورۃ النور کی پہلی آیت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ یہ ایک عظیم الشان سورت ہے، انزلناہا جس کو ہم نے اتارا، وفرضناہا اور اس کے معنی کو بھی ہم نے ہی مقرر کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے نازل کی اس میں واضح نشانیاں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سورت مبارکہ کا نام النور ہے۔ اسی سورت میں آگے چل کر اللہ رب العزت کی صفت نور کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس مناسبت سے اس کا نام النور ہے، اور بعض حضرات نے اس کی وجہ تسمیہ یوں لکھی ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں اور زندگی گزارنے کا، بالخصوص معاشرت کا، گھریلو زندگی کا ایک ایسا خوبصورت نظام دیا ہے کہ اگر اس پہ عمل پیرا ہو انسان تو اس کی زندگی کے اندر نور ہی نور ہو۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بلکہ مدینہ منورہ میں بھی تقریباً سن 6 ہجری کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، کیونکہ اس میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو افک کا واقعہ ہے کہ آپ پر بعض منافقوں نے اور بعض لوگوں نے الزام اور تہمت لگایا، اللہ پاک نے اس کی قرآن کریم کے اندر صفائی بھی بیان کی، اس کی حقیقت کو بھی واضح کیا۔ وہ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس مناسبت سے اس کو مدنی صورت قرار دیا گیا، اور مدنی بھی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے تو یہ 24ویں صورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ کل 114 صورتیں ہیں، سب سے آخر میں جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ اس سے گویا 12 صورتیں پہلے 102 نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ 64 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل اس صورت کے اندر اللہ پاک نے عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے بہت سے قوانین اور بہت سے ضابطے بیان فرمائے۔ زنا کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اس کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خامند اپنی بیوی پر غلط کردار کا الزام لگاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، جس کو لعان کہا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع کے آخر تک تقریباً واقعہ افک اور حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس الزام سے براءت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد گھر میں داخل ہونا، اس کے لیے اجازت، اس کے مسائل، پھر مردوں عورتوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا ذکر، وہ بھی اسی صورت مبارکہ میں۔
عورت کے لیے سطر کیا ہے، پردہ کیا ہے، سطر کہاں تک ضروری ہے، پردہ کن کن سے ضروری ہے، اس کا تذکرہ بھی اسی صورت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر آگے چل کر اللہ کے بہت سارے توحید کے دلائل اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے خلافت کا عطا کرنا، اس کا وعدہ بھی اسی صورت مبارکہ میں کیا گیا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو اور اللہ کے دین پہ رہو تو میں تمہیں خلافت عطا کروں گا۔ اور پھر آخر تک اللہ پاک نے اور بہت سارے ایسے ہی خانگی جو احکامات ہیں، گھریلو احکامات، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ غلام، نوکر، چاکر، گھروں میں رہنے والے گھر میں آئیں، بچے کمروں میں داخل ہوں تو کس انداز سے داخل ہوں، اور کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر کھانا کھائے کیسے کھائے، یہ سارے احکامات اس صورت مبارکہ میں آئے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی صاحب فتح القدیر نے ایک روایت نقل کی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مایہ ناز شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ اس میں خاص طور پہ ایسے احکامات ہیں جن کا عورتوں کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط جو اپنے سلطنت کے عمال کی طرف جاری کیا تھا، تو اس میں آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نساء، سورۃ احزاب اور سورۃ نور، یہ تینوں صورتیں سکھاؤ۔ میرے محترم دوستو، ہمارا نظام تعلیم، نصاب تعلیم کیا ہوگا یہ ہمارے بڑوں نے تو بتا دیا، ہم اس کے بارے میں آج تک الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا نصاب کیا ہوگا، ہم کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، پھر سکول کیا ہے، کالج کیا ہے، یونیورسٹی کیا ہے، مدرسہ کیا ہے۔ تو آج جس طرح مدارس کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ریاضی، سائنس، کمپیوٹر یہ سب کچھ لائیں اور ضرورت کے مطابق لانا چاہیے، اور اہل مدارس لا بھی رہے ہیں، لا چکے بھی ہیں، اس سے پرزور مطالبہ اہل مدارس کا بھی یہ ہے، علماء کا بھی یہ ہے کہ اپنے سکول، کالج، یونیورسٹیز میں بھی قرآن و سنت کی تعلیم جاری کی جائے، اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ اسلامی ملک کا نظام تعلیم اسلامی ہی ہونا چاہیے، تو کم سے کم ہمارے کالج کی جو نصاب تعلیم ہے، لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا ہو، اس میں ان صورتوں کو با ترجمہ اور با تفسیر پڑھایا جانا بہت ضروری ہے۔ تو آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ احکامات خواتین کے لیے بھی اس میں بہت سارے احکامات آئیں گے، ہمارے لیے بھی بہت سارے احکامات ہیں، تو ان کو ہم سنیں، ذہن میں بٹھائیں اور گھروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ سورۃ نور کا پیغام ہمارے گھروں میں بھی پہنچ جائے۔ اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ کی عظمت کو یوں واضح کیا کہ دیگر سورتوں کی طرح جیسے الف لام میم، حامیم یا اور الفاظ شروع میں آتے ہیں، اس کی بجائے اس کی عظمت سورتن، یہ ایک سورت ہے، سنو اس کا پیغام سنو۔ جیسے کوئی فرمان شاہی آتا ہے تو پہلے زمانوں میں وہ جو شاہی پیغام لے کر آتا تھا وہ زور زور سے وہ چلاتا یا کوئی نکارہ بجاتا کہ شاہی فرمان ہے سنو، یا آج کل اس کی جگہ پہ بریکنگ نیوز آ گئی، یہ بریکنگ نیوز سنو، متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اس سے بڑھ کر شان والا لفظ استعمال کیا گیا، سورتن، سنو سنو، یہ ایک عظیم سورت ہے۔ سورت عربی زبان کے اندر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف باؤنڈری ہو، جو محفوظ جگہ ہو، تو اس لحاظ سے ان کو سورت کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری سورتوں سے الگ ہو جاتی ہے، ایک الگ باؤنڈری قائم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، علیحدہ سبق ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے سورتن، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے، انزلناہا، جس کے الفاظ کو بھی ہم نے نازل کیا۔ ساری صورتوں کے الفاظ اللہ پاک نے اتارے،
لیکن خاص طور پہ اس کے متعلق فرمایا کیونکہ اس میں نظام ہے۔ اب سوال ہوتا ہے جی ہمارا کون سا نظام چلے گا، کون سا اسلامی نظام لائیں گے، کس اسلام کی بات؟ وہ کسی اسلام کی بات نہیں، یہ سورۃ نور کا نظام، قرآن پاک کا نظام، اسی کی بات ہے۔ سورۃ انزلنا، اللہ پاک فرماتے اس کے الفاظ کو بھی ہم نے اتارا، وفرضناہا، اور اس کے معنوں کو بھی ہم نے مقرر کیا، ہماری طرف سے اس کی تشریحات بھی دی گئی۔ خود سب سے بڑے شارح قرآن کریم کے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا عمل، آپ کے فرامین، آپ کی زندگی، وہ خود سورۃ نور کی بہترین تشریح ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس کے علاوہ اس میں ہم نے بہت ساری واضح آیات بیان کی ہیں، واضح آیات اتاری۔ اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے ایسا نظام دیا ہے کہ اس جیسا نظام عفت و عصمت دنیا کا کوئی نظام نہیں بنا سکتا، اور ایسا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے پاکیزہ نظام ساری انسانیت سر جوڑ کے بیٹھ جائے نہیں بنا سکتی۔ تو قرآن کریم کا یہ چیلنج صرف الفاظ کے اعتبار سے نہیں کہ اس جیسے الفاظ لے کر آؤ، بلکہ قرآن کریم کا یہ چیلنج نظام کے اعتبار سے بھی ہے کہ اس جیسا نظام لے کر آؤ۔ تو جیسے الفاظ کوئی نہیں بنا سکتا، قرآن کریم جیسے الفاظ کسی کے بس میں نہیں، اسی طرح قرآن کریم جیسا نظام لانا یہ بھی کسی کے بس میں نہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین نے آیات بینات فرمایا کہ یہ ایک واضح نشانی ہے، واضح آیت ہے اور دلیل اور معجزہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، آیات میں علماء نے فرمایا آیات سے مراد احکامات ہیں۔ اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں واضح اور دو ٹوک احکامات بیان فرمائے، یہاں تک کہ نظام عفت و عصمت کے لیے مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ حکم دیا گیا۔ حالانکہ عام طور پہ قرآن کریم میں جتنے احکامات ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں، خطاب اس میں مردوں کو ہے، اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ عورتیں ضمناً شامل ہے، یہ تمہارے لیے بھی حکم ہے۔ آتوا الزکاۃ، مذکر کا صیغہ ہے، تم لوگ زکوٰۃ دو، عورتیں ضمناً شامل ہے، جو صاحب نصاب عورت ہے وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ حج ہے۔ مردوں کو مخاطب کیا گیا، عورتیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر، مردوں پر روزے فرض کیے گئے۔ خطاب مردوں کو ہے، عورتیں ضمناً شامل ہیں۔ اسے بے شمار احکامات ہیں، صیغے مردوں کے لیے ہیں، عورتیں ساتھ شامل ہیں، لیکن جہاں نظام عفت و عصمت کی بات آئی، عزتوں کو بچانے کی بات آئی، نسب اور نسل کو بچانے کی بات آئی، تو وہاں اللہ رب العالمین نے یوں نہیں فرمایا کہ بھائی مردوں کو حکم دے دو عورتیں ساتھ شامل ہیں، بلکہ مردوں کو الگ حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہیں اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ عورتوں کو الگ حکم ہے، ایمان والی عورتوں سے کہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ ادھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وہ بھی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، مرد بھی۔ ادھر عورتوں کو فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، یہ بھی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اس پاکیزگی کو قرآن کریم نے کس قدر اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ ہم اس صورت کی اس تمہیدی آیت سے لے سکتے ہیں کہ ایک آیت میں اللہ پاک نے صرف اس کی تمہید اور اس کی شان بیان کی کہ یہ میں نے ایک عظیم الشان صورت نازل کی جس کے اندر بہت ساری واضح آیات ہیں۔ لعلکم تذکرون،
اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. تذکرون، اس کو یاد رکھو، ذکر سے ہے. قرآن کریم کا ایک نام بھی ذکر ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے اور نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے احکامات اس لیے اتارے کہ تم ان احکامات کو سامنے رکھ کر ان سے نصیحت حاصل کرو اور اس کے مطابق پھر عمل کرو. میرے محترم دوستو، اصل قرآن پاک کا جو مقصد اور منشا ہے وہ صرف برکت کی کتاب نہیں. یاد رکھیں، ہم نے اس کو صرف برکت کی، کوئی شک نہیں، بے شمار برکتیں ہیں اس کی، بے شمار برکتیں. اتنی برکتیں کہ پڑھنا تو بابرکت ہے، دیکھنا بھی بابرکت ہے، چھونا بھی بابرکت ہے، چومنا بھی بابرکت ہے. اس کو صرف اپنے سینے سے لگائے رکھنا یہ بھی برکت سے خالی نہیں. لیکن یاد رکھیں یہ اس کا مقصد نہیں، صرف مقصد یہ نہیں. یہ ایک نظام لے کر آیا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے. انفرادی زندگی، گھر کی زندگی، گلی محلے کی زندگی، شہر اور ملک کی زندگی، اور پھر پوری دنیا پہ نظام جو چلے تو وہ قرآن کا نظام چلے. یہ اس لیے آیا. آج دنیا اٹھتی ہے اور کہتی نیو ورلڈ آرڈر، ہمارا آرڈر چلے، ہمارا نظام چلے. قرآن پاک خود ایک نظام لے کر آیا ہے اور یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے. اس کے مطابق دنیا چلے گی تو دنیا کو عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، پاکیزگی بھی ملے گی، دنیا جنت کا نمونہ بنے گی. اور یہ کوئی فرضی بات نہیں، قصہ کہانی نہیں، دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں یہ منظر دیکھا ہے کہ اس کا نظام چلا تو دنیا جنت کا نمونہ بنی، عزت و عصمت محفوظ ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا یمن کے علاقوں سے ایک خاتون چلے گی، وہ زیورات سے لدی پھدی ہوگی اور وہ بیت اللہ کا حج کر کے واپس جائے گی، اور پورے راہ سفر میں کوئی ایک شخص بھی اس کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اس کے مال کی طرف، اس کی عزت کی طرف. اور یہ منظر دنیا نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھا ہے. ایسا ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے کہ دنیا نے دیکھا، ایسا امن و سکون تھا کہ کوئی شخص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 11 سالہ تقریباً دور ہے، 10-11 سال پہ محیط ہے. اس میں 1-2 مقدمات کے علاوہ پوری ریاست کے اندر چوری کا کوئی کیس ہی نہیں آیا، کوئی کیس ہی نہیں آیا. یہ برکات تھی اس قرآن پاک کے نظام کی. اور سب سے بڑھ کر چونکہ نسل کی حفاظت ہے، نسب کی حفاظت ہے، عزت و ناموس کی حفاظت ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے جو سب سے بڑی بے حیائی اور بدکاری ہے زنا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کی سزا سب سے پہلے بیان کی جو اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے نظام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں چلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. یا ارحم الراحمین، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، اے اللہ پاک ان احباب نے جو اعمال کیے
ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس کا اجر و ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص علماء، مشائخ، فقہاء، محدثین، اے اللہ اس سب کا اجر و ثواب ان کو نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، حاضرین مجلس میں سے جس کے جو رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، اس والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جس مرض میں مبتلا ہے ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص جو والدین بچوں بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، اے اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما، جن کے جوڑ بنا دیے اللہ ہر بچی کو اپنے گھر میں عزت اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین یا اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا